کچھ رشتے انسان توڑتا ہے اور کچھ رشتے انسان کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ دشمنوں سے زیادہ وہ دوست خطرناک ہوتے ہیں جو منافق بن کر آپ کے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ بے بسی بھی عجیب چیز ہے، انسان کے سامنے ہی اس کی ذات کی نفی ہوتی ہے اور کچھ کر بھی نہیں پاتا۔ دلوں میں بسنے والے پھولوں کے جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتی ہیں۔ اگر کوئی آپ کا دل دکھائے تو چپ رہنا سیکھ لیں، جب آپ انہیں جواب نہیں دیں گے وقت انہیں جواب دے گا، اور وقت ہمیشہ جواب منہ پہ مارتا ہوتا ہے۔ منافق جب کسی کو گرانا چاہتا ہے تو اسے دھکا نہیں سہارا دیتا ہے۔ اللہ اتنا کریم ہے کہ کسی سے ناراض بھی ہو تو اسے بھوکا رہنے نہیں دیتا۔ مذہب میں انسانیت اور خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت رہ جاتی ہے، اور محض عبادت کے لیے پروردگار کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں۔ زندگی میں کچھ پل ایسے بھی آتے ہیں جنہیں ہم چاہ کر بھی یادداشت سے نہیں مٹا سکتے۔ مجھے اختلاف ہے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ وقت ہر زخم بھر دیتا ہے۔ کوشش کریں جس چیز کے لیے آپ خود ترسے ہیں کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے، پھر چاہے وہ رشتے ہوں، خوشیاں ہوں یا سکون ہو۔ جھوٹے کی سزا یہ نہیں ہے کہ اس پہ یقین نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ ہے کہ وہ خود بھی کسی پہ یقین نہیں کر سکتا۔ کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جن پر معاف تو کیا جا سکتا ہے لیکن تعلق نہیں رکھا جا سکتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ رشتوں میں شکریہ اور معذرت نہیں ہوتی، لیکن در حقیقت یہی دو لفظ ہیں رشتوں کو بچا لیتے ہیں۔ جن کے ساتھ زندگی گزارنی ہو ان میں نقص نہیں تلاش کیے جاتے۔ دنیا امتحان گاہ ہے، یہ سحر گاہ نہیں، تماشا گاہ نہیں، آرام گاہ نہیں، قیام گاہ نہیں، یہ امتحان گاہ ہے۔ افسوس کہ ہم نے اسے چراگاہ بنا لیا۔ اے دیکھنے والے اپنے رب کے کرم کو دیکھ، جو فرشتے شام کو تیرے گناہ اس کے پاس لے جاتے ہیں وہ صبح ان ہی کے ہاتھ تیرا رزق بھیجتا ہے۔ وہ احساس بہت ہی الگ ہوتا ہے جب اللہ کی محبت کو محسوس کرتے ہوئے زبان خاموش ہو مگر آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جائیں۔ 2 وقت کی روٹی کے لیے انسان 5 وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے، جبکہ یہ جانتا ہے کہ رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لیا ہوا ہے۔ جو تم سے نہیں ہو رہا اسے اللہ پاک کے حوالے کر دو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ ہے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ خون کا رشتہ بھی نہیں ہوتا مگر اپنوں والی خوشبو آتی ہے، دراصل رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں۔ غلطیوں کو تسلیم کر کے ان پر قابو پانے والے لوگ کامیاب، جبکہ غلطیوں کا ذمہ دار مسائل اور بدقسمتی کو ٹھہرانے والے ناکام لوگ ہوتے ہیں۔ جانتے ہیں انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کی آنکھ میں احترام ہو اور الفاظ میں نرمی، جس کے اخلاق میں رحم دلی ہو اور مقاصد میں اعلیٰ ظریفی، وہ ساتھ ہو تو شان ہو۔ ہاتھ چھوڑ دینے والے کی اپنی اذیت ہے، ہاتھ چھڑوا لینے والے کی اپنی کہانی ہے، اور اس عمل میں محبت یتیم ہو جاتی ہے۔ معافی مانگنے کے لیے بھی ظرف ہونا چاہیے، کم ظرف لوگ معافی نہیں مانگتے، اپنی غلطی پر ڈٹ جاتے ہیں۔ پوری دنیا کا سناٹا بتا رہا ہے بادشاہت صرف میرے رب کی ہے۔ مزاج کی نرمی تب آئے گی جب ہم ایمان لے آئیں گے اور جان لیں گے کہ سب سے زیادہ درست صرف اللہ ہے، باقی ہم سب غلط ہو سکتے ہیں، اور اگر اپنے غلط وجود سے بھی ہمیں اتنی محبت ہے تو دوسروں سے کراہت کیوں کریں؟
ہم سب بہت خامیوں والے انسان ہیں، غلطیاں گناہ سب کرتے ہیں، سب ایک جیسے ہی ہیں، کچھ خوبیوں میں اچھے، کچھ خامیوں میں برے، لیکن سب سے بہتر شاید وہ ہوتا ہے جو درگزر کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو، اور بعض گناہوں کی سزا جب اللہ دے دیتا ہے تو پھر ہمیں نہیں دینی چاہیے۔ بعض کانٹے آپ کو ساری عمر چبھتے رہتے ہیں، آپ لاکھ جتن کر کے بھی ان کو نکال نہیں پاتے کیونکہ وہ نظر نہیں آتے، بس اس سے اٹھنے والی چیخیں آپ کو یاد دلاتی رہتی ہیں کہ وہ آپ ہیں اور آپ کے وجود کے اندر سے آپ کو بے حال کیے ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کبھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ کچھ لوگ فجر تک جاگتے ہیں اور کچھ لوگ فجر کے لیے جاگتے ہیں، کچھ کو نماز نیند سے بہتر لگتی ہے تو کچھ کو نیند نماز سے بہتر لگتی ہے، بے شک فلاح پا گیا جس نے اللہ کا راستہ چنا۔ ضروری نہیں کہ ہر لکھا جانے والا لفظ پڑھنے والے کے معیار کے مطابق ہو، لکھنے والا اپنی کیفیت میں جبکہ پڑھنے والا اپنی کیفیت میں ہوتا ہے۔ رابطے استوار رکھے، خالق سے نماز کے ذریعے، مخلوق سے سلام کے ذریعے۔ جس انسان میں وفاداری نہ ہو، اس کے ساتھ دوستی کرنے کا مطلب خود کو ذلیل کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اللہ سے رجوع کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہ کرو، اس کے پاس تو گزرے ہوئے کل کی معافی بھی ہے اور آنے والے کل کا انعام بھی، بس تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ جانتے ہو اذیت کیا ہے؟ اپنی ہی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کم ہوتے دیکھنا، پھر کچھ بھی نہ کہنا، سب کچھ سہنا اور چپ رہنا۔ اگر کبھی کسی چیز کا غرور آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگایا کرو، وہاں آپ سے بھی بہتر انسان مٹی کے نیچے دفن ہے۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کر کے نکلیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ تسلی کے دو بول، اپنائیت سے بھرپور ایک مسکراہٹ، محبت بھری التماس اور دل کو سکون دینے والا ایک جملہ دنیا کی ساری دولت اور دلکشی سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ سنو، کسی کو کھو کر بھی اسے چاہنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ آپ مخلص رہیں یہی کافی ہے، اجر اور صلہ تو اللہ دے گا۔ یہی درس دیتا ہے تمہیں ہر شام کا سورج، مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ مردہ ضمیر وہ واحد مردہ ہے جس کے ساتھ کچھ لوگ ہنسی خوشی زندہ ہیں۔ جو لوگ آپ سے بالکل بھی لالچ نہیں رکھتے، وہ لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں۔ رشتے ایک دوسرے کا خیال کرنے کے لیے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ انسان نہ ہی اپنی عمر سے بڑا ہوتا ہے، نہ ہی عہدے سے، قد، دولت، نسل یا جنس سے۔ انسان اپنی سوچ، عمل اور صحیح فیصلے کی اہلیت سے بڑا ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے آپ کی قدر نہیں کی، آپ بھی ان کی پرواہ نہ کریں، مسکرا کر یوں گزر جائیں جیسے آپ انہیں جانتے ہی نہیں۔ یقین رکھیں نئی منزلیں آپ کی منتظر ہیں۔ جب دل کسی اپنے سے بے پناہ خفا ہو جائے تو خاموشی اختیار کر لینا، لیکن کڑوا بول کر اسی کی بے ادبی نہ کرنا۔ مشکلیں دینے والوں سے بڑا مشکلوں سے نکالنے والا، یہ بات سمجھ آ جائے تو مشکل زیادہ دیر مشکل نہیں رہتی۔ سب کچھ حاصل نہیں ہوتا زندگی میں، کسی کی کاش اور کسی کا اگر رہ ہی جاتا ہے۔